مجھے فرسٹریشن اس چیز سے ہوتی ہے کہ دے آر کولڈ انٹلیکچوئلز ان پاکستان. ہمارے بچوں کا بنے گا کیا؟ دے لیو ان دی ایج آف نیٹشے in 2024 and Freud and Ernest Renan, یہ ان کے ہیروز ہیں. I just don't understand how on the یار ہم کیسے یعنی کہ ہمارا جو ایک انٹلیکچوئل مسلمانوں کا جو ایک لیول ہوتا تھا صدیوں رہا ہے. How did it happen کہ پرویز ہوت بھوئے صاحب ہمارے انٹلیکچوئل ہیرو بن گئے, سید مزمل صاحب ہیرو بن گئے. اگین آئی ڈونٹ مین ٹو بی پرسنل ود سید مزمل صاحب, پر آپ مجھے بتائیے, آپ خود جرنلسٹ ہیں, آپ اس فیلڈ میں ہیں, جس آدمی نے اپنا کیریئر بلڈ کیا ہو اس طرح کی فضولیات پہ کہ قائد اعظم نے تقریر کی ایسٹ پاکستان میں کہ بنگلہ قومی زبان نہیں ہوگی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ اس نے ایک دہشت گرد کے بھتیجے سے یعنی کو شادی کی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یو شوڈ ناٹ کیئر کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں کیا کہتے ہیں, اور حماس والے جو ہیں وہ 85% بجٹ اپنا میزائلوں پہ لگا دیتے ہیں, اور اسماعیل ہنیہ کی $4 ارب اس کے اثاثے تھے. All of this is just BS. I'm sorry, میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے. اس آدمی کو آپ نے جرنلسٹ بنا دیا ہے. اب جرنلزم کی عزت رہے گی کوئی؟ شیر علی صاحب سائنس پڑھا رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں گیمٹس 2 سے زیادہ ہوتے ہیں. اب سائنس پاکستان میں آئے گی واقعی؟ پرویز ہوت بھوئے صاحب سائنٹسٹ ہیں, ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ نقاب اب نارمل ہے, سود جو ہے پرانے زمانے میں چلو غلط تھا, آج کل ٹھیک ہو. یو آر اے فزسسٹ, ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ فزکس دیٹ وی کین بی انسپائرڈ ود. مجھے صرف اس وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ جتنے دس فیکری اینڈ کویکری از جسٹ ٹو مچ ٹو ٹیک. اور میرا کیا ذاتی مسئلہ ہے میرا ان لوگوں سے کوئی. لیکن شاہ صاحب نے مطالعہ پاکستان کی تاریخ کا تو پوسٹ مارٹم بہت اچھا کیا. I'm not sure, میں اب زیادہ ان کو میں سنتا نہیں ہوں. لاسٹ ٹائم کب سنا تھا؟ یہ جو اسماعیل ہانیہ والا ہوا تھا, سنا نہیں تھا, وہ ان کی پوسٹ کسی نے مجھے بھیجی تھی, وہ میں نے ویریفائی کیا تھا کہ ہاں انہی کی ہے. اپارٹ فرام دیٹ نو. اور وہ آپ نے حال ہی میں وہ ٹویٹر پہ آپ کی بحث بھی ہوئی تھی غالباً سید مزمل سے. جی بالکل. نہیں وہ بہت پہلے ہوئی تھی, وہی بڑے مزے کی چیز ہے. ہاں جی, وہ بہت میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں وہ بہت پہلے کی ہوا ہے. یہ پہلے آپ نے ولاگ بھی کیا اس میں. جی وہ میں جتنی بھی میری انٹریکشنز ہوتی ہیں وہ پبلک ریکارڈ کے لیے میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہوں. وہ بھلے ڈاکٹر تیمور صاحب سے ایک ہوا, ایک ان سے ہوا, تو وہ اکٹھا میں کر دیتا ہوں. لیکن وہ مزے کی بات ہے کہ یہ بہت پہلے کی یہ باتیں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ان سب نے اچانک ہی میرا بائک آؤٹ کر دیا, جتنے بھی لیفٹ کے لوگ ہیں اینڈ لبرل دونوں کیمپس نے اچانک ہی ایٹ دا سیم ٹائم. یہ والی جو ڈبیٹ ہوئی تھی آپ کی بحث ہوئی ہے جی, یہ جو نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس ڈبیٹ کی وجہ سے ہوا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انٹریکشن اس لیے نہیں ہوتا ہمارا آپس میں کہ جیسے آلموسٹ, میرے پاس ایویڈنس تو نہیں ہے بٹ آلموسٹ جیسے کسی نے کہا ہوگا نا کہ یار اس کا بائک آؤٹ کرو. آپ کے نزدیک کس نے کہا ہوگا؟ I don't know. نہیں ویسے بھی بندے کا انالیسس ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب, ان سے ریسنٹلی ایک ایکسیپشن سے میری ملاقات ہوئی. اپارٹ فرام دیٹ ایوری ہیز بائیکاٹڈ. وہ بڑی لمبی ملاقات ہوئی, وہ آپ بتا بھی رہے تھے. ہاں وہ ایک فلائٹ میں اکٹھے تھے. تو کیا باتیں ویسے ساری دو مختلف ذہنوں والے جب بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں بحث کے علاوہ؟ نہیں ہم نے بحث نہیں کی, اچھی ڈسکشن. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بحث کے علاوہ کیا باتیں ہیں ہماری. زیادہ باتیں تو یہی جن چیزوں پہ ہمارے ڈفرینس ہے اوپینین میں, زیادہ باتیں تو ہم نے انہیں پہ ہی کی ہیں. واز ویری فروٹفل ڈسکشن, بہت اچھی رہی ہماری. کوئی تقریباً 5 گھنٹے سے کچھ اوپر ہی بن گیا تھا ہمارا مجموعی طور پہ. 6 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو آپ نے شاہ صاحب سے وہ ڈیبیٹ کا بھی کہا تھا کہ اسی ٹویٹ میں کہتا ہوں, تو وہ ان کی طرف سے کوئی آیا نہیں دوبارہ بھی آپ نے کوئی پیغام؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی, میں نے تو شروع میں 1-2 دفعہ کہا تھا. اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, جی ہم کریں گے. میں نے کہا جی میری طرف سے اویلیبلٹی ہے, یہ نہ کہیے گا کہ میں نہیں کر رہا, آپ ضرور آزما لیجیے. کیوں نہیں کرنا چاہتے وہ ڈیبیٹ؟ اس لیے کہ اپنے ایکو چیمبرز میں جہاں پہ آپ کو ایزی بالز دی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے آپ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. جب ڈیبیٹ میں آپ آتے ہیں تو آپ کے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں, آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط بات کہہ رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. یہ جتنا بھی پاکستان کا لیفٹ اور لبرل طبقہ ہے یہ سب اپنے ایکو چیمبرز کے اندر بیٹھنے والا ہے. مجھے نہیں یاد کہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی انفیوریبل گورننگ میں کبھی گیا ہو. آئی ڈونٹ نو, کبھی گیا ہے تو کڈوز, بٹ میرے پتہ میں ایسا نہیں ہوا. تو ڈبیٹ میں یہ لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں. شاہ صاحب کو کوئی پیغام ہمارے توسط سے بھی دیں گے؟ آئی ڈونٹ کیئر اینی مور. آپ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرانا چاہیں میں اویلیبل ہوں.
بٹ I've lost interest in the man. میں کبھی ان کا کبھی رسپانس کروں بھی تو صرف اس فیکچوئل انیکوریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس دونوں طرف کی انفارمیشن رہے کہ سچ اور جھوٹ میں ان کو پتہ رہے، اس لیے ادر دین دیٹ سوری اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ تب بھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں جب ڈالرز کم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس، ویڈیو کا کنٹینٹ ختم ہو جاتا ہے. یا دس از ون آف دی لو ہینگنگ فروٹس ان پاکستان، کہ جس کو آپ نے یہ جو میں ایڈ ہومنم والی بات کر رہا تھا وہ ایکچولی یہی ہے کہ آپ پرسنل اٹیک کریں. دیکھیں میں ایسے کتنے ڈالرز کما لیتا ہوں گا، اگر میں نے واقعی اس سے ڈالر کمانے اور صحیح کمانے ہیں، آئی لائک ٹو بی ویری ہمبل آن دس. لیکن اگر میں ان میں سے کسی کے کیمپ کو جوائن کروں تو میں ان سب کا پریزیڈنٹ ہوں، بیکاز آئی ہیو لیوڈ ان لبرل کنٹریز فار 23 ایئرس. میں ان سے انگلش بہتر بولتا ہوں، میں نے ایکچولی ان کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے، میں نے ویکیپیڈیا نہیں پڑھا ہے، میں نے ایکچولی روسو کو پڑھا ہے، میں نے ایکچولی جان لاک کو پڑھا ہے. میں اگر ان کے کام کو پروموٹ کروں مجھ پہ ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، پر آئی نو میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ڈالرز کا کام صرف کرنا ہو، آئی ریپلیس آل آف دیم.